خوارزم نام تھا اس جگہ کا، اور خوارزم جو ہے وہ بیسیکلی ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ یہ ویسٹ ٹرکی سے شروع ہوتی تھی اور ساؤتھ تک جاتی تھی، افغانستان تک، یعنی کہ افغانستان ساؤتھ میں تھا اور ٹرکی ویسٹ میں تھا۔ ان دونوں کو ملا کے یہ ریاست بنتی تھی۔ جو اس کے حکمران تھے اس کا نام تھا علاء الدین محمد شاہ۔ علاء الدین محمد شاہ ایک بڑا ہی پراؤڈ قسم کا حکمران تھا۔ 1200 سے لے کے 1220 تک یہ حکمران رہا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی، اور اتنی بڑی فوج تھی کہ اس میں سے 2 لاکھ سپاہی تو ایسے تھے جن کو یہ کسی بھی ٹائم پہ اپنی مرضی کے مطابق موبلائز کر سکتا تھا۔ کبھی بھی اس کو کوئی تھریٹ فیل ہوتی کسی بھی سائڈ سے تو 2 لاکھ فوجی اس کے پاس ایسے تھے جو کہ کہیں پہ بھی موبلائز ہو سکتے تھے، اور ان کو یہ ایک دم سے آپریشن میں لے آتا تھا۔ چنگیز خان نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا۔ چنگیز خان جو کہ منگول سلطنت کا بادشاہ تھا۔ بیسیکلی منگول سلطنت یہ چاہتی تھی کہ محمد شاہ ان کو اجازت دے کہ جو ادھر سے ایک سلک روٹ گزر رہا ہے اس پہ ٹریڈنگ کی جا سکے اور اس سلک روٹ کو یورپ تک کھول دیا جائے۔ اس کے بدلے چنگیز خان نے جو پیشکش کی محمد شاہ کو، وہ کچھ ایسے تھی کہ جو بھی یہاں سے ہم کمائیں گے اس روٹ کے تھرو، اس کا پروفٹ ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور ہم آپ کے ساتھ پیسفلی رہیں گے، ہمارے آپس میں دوستی ہوگی اور پیسفل سٹیٹس ہم ہوں گے آپس میں۔ تو جب یہ ڈیلیگیشن نے یہ بات کہی محمد شاہ کو، اس کو کافی بری لگی کہ یہ مجھ سے ایکول لیول پہ کیسے بات کر رہے ہیں، میں تو بہت سپیریئر ہوں، میں اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہوں اور یہ تو اتنے بڑے ہیں بھی نہیں ہیں، تو یہ مجھ سے کس طرح بات کریں۔ تو اس نے ان کو اگنور کر دیا اور بھیج دیا۔ جب چنگیز خان تک یہ بات پہنچی تو چنگیز خان نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اور دفعہ کوشش کرتے ہیں، اور 100 اونٹوں کا اس نے قافلہ بھیجا جس میں 450 اس کے لوگ تھے، ایک اس کا ایمبیسڈر تھا، اور جتنی بھی لوٹی ہوئی دولت تھی چائنا سے جو منگولوں نے لوٹی تھی، اس میں سے جو سب سے پریشیس ہیرے جواہرات تھے اور جو تحفے طوائف تھے وہ اونٹوں پہ لاد کے بھیجے گئے تاکہ علاء الدین محمد شاہ کو خوش کیا جا سکے اور اس سے اپنی بات منوائی جا سکے۔ جب یہ قافلہ ایک علاقہ تھا جو کہ سمرقند تھا، کیپٹل تھا جو خوارزم کا، اور سمرقند کے بالکل ساتھ میں ہی وہ علاقہ لگتا تھا، اس کا نام تھا اترار۔ اترار میں جب وہ قافلہ پہنچا تو وہاں کا جو گورنر تھا اس نے اس پورے قافلے کو لوٹ لیا، اور نہ صرف قافلے کو لوٹا بلکہ جو گورنر صاحب تھے جن کا نام انالچک تھا، انہوں نے اس کو، جتنے بھی اس قافلے میں لوگ تھے ان سب کو قتل کر دیا، اور صرف ایک شخص کو بخشا، اور اس کو بھی اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ واپس جا کے پیغام دے سکے کہ دوبارہ یہاں پہ کوئی نہ آئے۔ وہ خیر بہرحال گیا، دوبارہ چنگیز خان کے پاس پیش ہوا، چنگیز خان کو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ چنگیز خان نے سننے کے بعد کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ علاء الدین محمد شاہ جو اصل حکمران ہے خوارزم کا، اس تک یہ بات نہ پہنچی ہو اور یہ گورنر نے انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کیا ہو ہمارے خلاف، تو ہم ایک اور اٹیمپٹ کرتے ہیں اور ہم ایک اور ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، اور ہم اس ڈیلیگیشن میں یہ بھی التجا کریں گے کہ اس گورنر کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنگیز خان نے ایک اور ڈیلیگیشن بھیجا جس میں 3 لوگ تھے، جس میں سے ایک اس کا ایمبیسڈر تھا اور وہ ایک مسلمان ایمبیسڈر تھا۔ جب وہ پیش ہوئے علاء الدین محمد شاہ کے سامنے تو محمد شاہ نے ان میں سے ایک ایمبیسڈر کا سر قلم کر دیا، اور باقی جو 2 افراد تھے ایسا ان کے ساتھ رویہ کیا کہ ان کا اس نے سر بھی مونڈ دیا اور ان کی داڑھی بھی اس نے شیف کر دی، جو کہ بڑا انسلٹنگ تھا منگول کلچر میں، اور ان کو واپس بھیجا اس کا سر دے کے ٹوکری میں کہ جا کے چنگیز خان سے کہہ دینا کہ کبھی جرت نہ کرے دوبارہ سے مجھے کوئی پیغام بھیجنے کی اور اپنی جو ہے وہ اوقات میں رہے۔ تو جب یہ لے کے اس کے پاس یہ پیغام پہنچے تو چنگیز خان سخت طیش میں آ گیا اور شدید غصے کی لہر میں آ گیا، اور وہاں پہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے صبر آزمایا ہے، میں ان کو پہلے بڑے پیار سے سمجھاتا رہا لیکن انہوں نے جو ہے مجھے عزت نہیں بخشی، بادشاہ نے میری تذلیل کی ہے جس طرح سے اس نے میرے ان لوگوں کو واپس بھیجا ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں ان پہ جنگ مسلط کروں گا۔ 1220 میں وہ اپنی فوج کے ساتھ خوارزم پہ حملہ آور ہو گیا، اور اتنا شدید اس نے حملہ کیا کہ وہاں کی ساری فوج جو تھی وہ تتر بتر ہو گئی، اور اکثر جو شہر ہیں سب پہ قبضہ ہو گیا سوائے ایک جو اترار کا ایریا تھا جس کا یہ گورنر تھا انالچک، جس نے ان کو پہلے لوٹا تھا۔ جو اترار کی گیریسن تھی اس نے مقابلہ کیا، اس کے فوجی نے کافی مقابلہ کیا، کافی اموات ہوئی منگولوں کی۔ بالآخر اندر ایک کراچا نام کا کمانڈر تھا جس نے غداری کی، اور اس کراچا کمانڈر نے اس کے گیریزن کے گیٹس اوپن کر دیے، اور جس کی وجہ سے پھر بڑا زیادہ بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اترار کی جو بریگیڈ تھی اس کو، اور جو انالچک تھا گورنر اس کو ایک چھوٹے سے قلعے میں پناہ لینی پڑ گئی اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ۔ بہرحال اس نے وہاں سے بھی منگولوں کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے کرتے اس کے فوجی شہید ہوتے گئے، اور اینڈ میں وہ اس قلعے کی چھت سے حملہ کر رہا تھا، صرف اس کے پاس 2 فوجی رہ گئے تھے، اور اوپر سے اٹھا کے پتھر پھینکتا تھا اور مقابلہ کرتا تھا، لیکن منگول بازد تھے کہ ہم نے اس کو زندہ پکڑنا ہے کیونکہ ہمیں چنگیز خان نے کہا کہ اس گورنر کو زندہ پیش کیا جائے۔ بالآخر وہ پکڑا گیا، اور جب اس کو پکڑ کے پیش کیا گیا تو اس سے چنگیز خان نے سوال پوچھا کہ تمہیں بہت پسند ہے نا دولت، اب تم تیار ہو جاؤ۔ اس نے حکم دیا کہ سیسا پگھلایا جائے
اور سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے اور اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے، اور اس کو اتنی اذیتناک موت دی گئی انالچک کو، جو گورنر تھا جس نے ان کو لوٹا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو بادشاہ تھا محمد شاہ، وہ بھاگ چکا تھا، ہی واز آن دی رن، اور سال بعد اس کی موت ہو جاتی ہے کیسپین سی کے پاس، ایک چھوٹی سی آئلینڈ تھی، اس پہ ڈرتے چھپتے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی چھوٹے شخص سے آگے بات کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں آپ کو کسی دن کوئی چنگیز خان ہی مل جائے۔ ہمارے یہاں پہ جو ینگسٹر ہیں، جو بچے ہیں، وہ اکثر اپنے آپ کو 30 عمر خان سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اور جیسے بھی ہم کر لیں، جس کو ہم جو کہہ دیں بس ہم ہی ہمیں، اور اگلے کا کام ہے ہماری بات سنیں۔ دیکھیں، جو چنگیز خان ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کی بات پہلے آرام سے سنتا ہے، اپنی بات بھی آرام سے کرتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہوگی کہ وہ ہمیشہ تھک سکنڈ ہوگا، وہ ایک دم سے جذبات میں نہیں آئے گا، ایک دم سے وہ نہیں بپر جائے گا، ایک دم سے غصے میں نہیں آئے گا، وہ پہلے آپ کو اپنی بات سمجھائے گا، وہ 2-3 دفعہ آپ کے ساتھ اٹیمپٹ کرے گا، لیکن آپ پھر بھی اگر اسی اپنے رویے میں رہیں گے تو پھر وہ ایک دم سے ایک وائلنٹ موڈ میں آتا ہے اور ایک ایکسٹریم وائلنس پہ چلا جاتا ہے، اور بڑا خطرناک ہوتا ہے ایسا شخص، اور آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔